بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر و تحمل کے واقعات خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن حبان، حافظ طبرانی اور بیہقی نے اسلام قبول کرنے والے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم سے روایت کی ہے کہ علامات نبوت میں سے کوئی شے باقی نہ رہی جس کو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر معلوم نہ کر لیا ہو، مگر صرف دو علامتیں ایسی رہ گئی تھیں جن پر میں واقف نہ ہو سکا۔ اول یہ کہ نبی آخر الزماں کی بردباری جہل پر سبقت کرے گی، دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہل کی زیادتی بردباری ہی کو زیادہ کرے گی۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرم برتاؤ کرتا رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختلاط کا موقع مل سکے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری کو معلوم کر سکوں۔ چنانچہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطریق بے سلم کچھ کھجوریں ایک مدت مقرر کر کے خرید لیں اور پیشگی قیمت ادا کر دی۔ اس کے بعد مدت متعینہ سے ایک یا دو روز قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مجمع عام میں آپ کی چادر اور گریبان پکڑ لیا اور ترش روئی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھورتے ہوئے میں نے کہا، اے محمد، کیا آپ میرا حق ادا نہیں کریں گے؟ اے بنو عبد المطلب، بخدا تم لوگ ہی ٹال مٹول کرنے والے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، او دشمن خدا، کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے جن کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں؟ بخدا اگر اس کا خوف نہ ہوتا جس کے قرب کا مجھے اندیشہ ہے تو ابھی تیری گردن مار دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خاموشی، سنجیدگی اور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے رہے، پھر ارشاد فرمایا، اے عمر، میں اور یہ تجھ سے کسی اور چیز کے محتاج تھے، یعنی اس بات کی کہ تو مجھ کو حسن ادائیگی کا حکم کرتا اور اس کو نرمی کے ساتھ وصول کرنے کا۔ اچھا، ان کو لے جاؤ اور ان کا حق ادا کر دو، نیز اس منازعات کے صلے میں 20 صاع مزید دے دو۔ یہودی عالم کہتا ہے کہ میں نے کہا، اے عمر، مجھ کو نبوت کی کل علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھتے ہی معلوم ہو گئی تھیں، صرف دو باقی تھیں، سو آج وہ بھی معلوم ہو گئیں۔ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ سے راضی ہوں رب ہونے کے لحاظ سے، اور اسلام سے راضی ہوں دین ہونے کے لحاظ سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں نبی ہونے کے لحاظ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیے بھائی غور سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نبوت سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں اس سے جوڑا۔ تو آپ قرآن میں دیکھیں گے نا، علم کے ساتھ حلم، اس کا بڑا جوڑ ہے، اور قرآن میں بھی ہے نا، وکان اللہ علیما حلیما فبشرناہ اچھا عجیب، ابراہیم علیہ السلام کی ایک شاخ علم والی ہے اور ایک شاخ حلم والی ہے، تو ہمارا تعلق کس شاخ سے ہے؟ علم والے سے۔ فبشرناہ بغلام علیم کس کے بارے میں کہا؟ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ بغلام۔ اس میں بھی بہت گہرائی ہے، کوئی نقطہ ہے۔ وہ بنی اسرائیلی اور یہودی ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئے، نہیں نکل گئے؟ معلومات میں نکل گئے، نہیں نکل گئے آگے؟ اور مسلمان پس رہے ہیں، فی الوقت صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ بہرحال علم کے ساتھ حلم کا بہت بڑا جوڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ حلم زندگی کو آسان بنا دیتا ہے، بنا دیتا نہیں بنا دیتا، اور اس کا حکم بھی ہے معاف کرنا، برداشت کرنا، حلم۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو کتنی آیتیں ہیں سورہ نور میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ کیا پتہ چلا؟ جو دنیا میں معاف کرتا ہے تو یہ معافی سبب بن جائے گی اس کے لیے آخرت کی معافی کا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ اور یہ واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس موقع پہ کہا تھا کہ بیٹی کے اوپر تہمت لگائی ہے اور پھر انہوں نے حضرت مستح کا وظیفہ بند کر دیا، اس پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاف کرو۔ اتنا بڑا جرم بھی معافی کے قابل ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مغفرت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، تو مغفرت کے اسباب ہمیں پتہ ہونے چاہیے۔ ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم راتوں کو اٹھ رہے ہیں، ہم استغفار کر رہے ہیں، کیوں؟ آخرت میں معافی مل جائے۔ تو ایک بڑا سبب معافی کا معافی ہے،
मगफिरत का एक बड़ा सबब क्या है? इंशाल्लाह जो दुनिया में बहुत ज़्यादा माफ़ करेगा, अल्लाह ताला जो है उसको आखिरत में क्या करेंगे? अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु। और अगर हम इसको मुराक़बा बना लें तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। जिस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो हम क्या कह दिया करें? अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। और अल्लाह ताला ने इस अमल की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी की है। वलमन सबरा व गफरा इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। ये बहुत बड़ा बाहिम्मत लोगों को अल्लाह ताला ये चीज़ देते हैं, सबर, हिल्म, बुर्दबारी। ऐसी आपने कहा है इदफा बिल्लती ही अहसन फ़ैज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। आगे क्या है? वमा युलक्काहा इल्लल लज़ीना सबरू। और तीसरा एक फ़ायदा हिल्म का कुरान हदीस से हमें यह भी मिलता है कि माफ़ करने वाले को अजर व सवाब देने का अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है। वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम बिमिस्लिहा फमन अफ़ा व अस्लहा फ़अजरुहु अलल्लाह। तो इंशाल्लाह ये एक सिलसिला हम शुरू करते हैं क्योंकि इस वक्त ये हमारी बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, पता है आपको कि इस वक्त ये मकाले लिखे जा रहे हैं, इस पे कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं कि नौजवानों में, मर्दों में जज्बातियत और फौरन गुस्से में आ जाना, इसका रुझान बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, इसकी कुछ वजह ये बेकार किस्म की ग़िज़ाएँ भी हैं। ये मुर्गियाँ बहुत खाना और बाज़ार के खाने खाना, हर ग़िज़ा में ना असरात होते हैं। तो एक ये असरात हैं और जज्बातियत इतनी बढ़ती जा रही है। यकीन जानो कि इस वक्त माँ बाप जो निकाह करा रहे हैं ना बच्चों के, नौजवानों के, उसके बाद बड़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। पहले जितना वो था तलाक का रेशो वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, फिर तीसरी वजह ये भी है कि कुछ सच बात ये है कि वाकई पाकिस्तान में जो मसाइल इंसान गुजर रहा है, बिजली के मसाइल, माशी मसाइल, इदारों में चले जाओ तो फिर कोई किसी की सुनने वाला नहीं, फला नहीं, हर एक लूट मार। ये सारी चीज़ें इंसान को क्या बना रही हैं? जज्बाती बना रही हैं। और फिर सबसे बड़ी एक बात यह है कि रूहानियत की कमज़ोरी, कि इंसान जब अल्लाह रसूल से जुड़ा हुआ होता है, मस्जिद से जुड़ा हुआ होता है, तो उसके अंदर खुद भी एक सुकून आ रहा होता है। अच्छा, वो सुकून, रूह को सुकून है ही नहीं, तो एक जज्बाती किस्म है। नौजवान जज्बाती, बच्चे जज्बाती, बच्चियां जज्बाती, बाप की कोई डांट कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, माँ की डांट सुनने के लिए बेटी तैयार नहीं, तो शोहर की कहाँ से सुने? तो बहरहाल इस वक्त ये मौजू बहुत अहम है। बार बार सुनने से भी फ़ायदा होता है, दिल दिमाग में उतरता है क्या फ़ायदे हैं माफ़ी के, दरगुजर के। तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसान फरमा दे। और अल्लाह से मांगना भी चाहिए कि अल्लाह अपने इल्म में से इल्म दे दे, अपने हिल्म में से हिल्म अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा।